اب ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، علیمہ خان صاحبہ کو آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کس حد تک کلیئرٹی ہے اور کس حد تک برہم ہے. اور یہ انہوں نے پہلے بتا دیا ہے کہ 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن رہ گئی ہے، 15 سے نئے فیز کا آغاز ہو رہا ہے. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی بائی لیڈرشپ جتنی مرضی کمپرومائز ہو، کیونکہ ایک نیا فنامنا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اندر جیل میں بیٹھا ہے، ایک چھوٹے سے سیل میں بیٹھا ہے وہ ہے، اور باہر عوام ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے. ڈائریکٹ بھی نہیں، یعنی انڈائریکٹ لوگوں کے ذریعے، لیکن ڈائریکٹ رابطہ اس لیے ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات میں عمل کرتے ہیں. اور یہ درمیان میں کمپرومائز جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، یہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے. ان کا یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم یہ حکومت کو فائدہ دے سکتے ہیں، لانگ ٹرم یہ فائدہ نہیں دے سکتے. اب آپ ذرا سنیے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے، تو آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. میں اس کی ذرا سپیڈ سلو کر لوں. چلائی جا سکے تو آج ہم کوئی 6:30 بجے وہاں سے نکلے. عمران خان نے باہر پھر سے تاکید کر کے، میں آپ کو پھر سے دہرانے لگی ہوں، انہوں نے دوبارہ بڑی سختی سے تاکید کر کے بھیجا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 26 نومبر ہے یہ آپ نے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہوگا. کبھی ایسی جو سامنا کر رہے ہیں پاکستانی اس وقت، جو اس وقت لوگوں کو شوق ہے، اور جو اس وقت نامے کے بعد شوق بھی تھا اور خوف تھا. اب جو 26 مئی گزرے اس کے بعد شوق ہے لیکن غصہ بڑھ گیا. آپ نے آج اپنے ادارے کو، جو پاکستان کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے پاکستانیوں کی، جس میں جو پاکستانیوں کا تحفظ کرنے کا ادارہ ہے، آج آپ نے ان کو ایسا ناجائز استعمال کیا ہے، اور وہ بھی جا کے دارالحکومت میں. تو یہ آپ کا خیال تھا کہ لوگوں کا اس سے خوف سے مزید غلامی میں دب جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہم نے اس کو بھولنا ہے کہ 200 سے زائد لوگ اس وقت لاپتہ ہیں. یہاں پہ حکومتی جو لوگ ہیں، شاید انہوں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی بھی نہیں چلی، لیکن یہ وقت بدل گئے ہیں. انہوں نے بات کی جنرل ڈائر کی، وہ وقت تھا 1 صدی پہلے، جب انہوں نے کوئی 139 لوگوں کو مار دیا تھا جلیاں والا باغ میں. لیکن کہتے ہیں کہ آج اگر 1 صدی کے بعد جنرل ڈائر کی جو انہوں نے قتل عام کیا تھا، آج تک جہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں تھا، مشکل سے کوئی اخبار تھا، کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اگر آج تک پاکستانی اور انڈیا تک میں یہ بات نہیں بھولے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ 200 سے زائد ابھی لاپتہ ہیں، لوگوں کے اوپر ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے، تو یہ دن بھی نہیں بھولا جائے گا. انہوں نے یہ کہا عمران خان نے کہ یہ بھی جا کر بتا دیں، یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنے تحفظ کرنے والا ادارہ جو ہماری فوج ہے اس کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھا رہے ہیں. یہ جو کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں، یہ ان کے اوپر، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ادارے میں پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان کا تحفظ کریں گے. آپ ان کو آمنے سامنے نہ کریں، یہ آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. دیکھیں باقی ملکوں میں جہاں پہ آپ نے فوج اور اپنے لوگوں کو آمنے سامنے کیا ہے، ان ملکوں کا کیا حال ہوا ہے. آپ کے سامنے سیریا ہے، اس کے وقت آپ نے یہی وہاں ان لوگوں نے سیریا میں کیا تھا. آخرکار سیریا میں کیا ہوا ہے؟ جیلیں بھر دی. انہوں نے فوج کو جا کر اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کیا. آج آپ دیکھ لیں، تھوڑے سال لگیں گے لیکن یہ ہم نے پاکستان کا حال نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے ادارے کو بھی مضبوط رکھنا ہے، ہم نے اپنے ادارے کے اوپر یقین ختم نہیں کرنا. لیکن جو لوگ یہ کروا رہے ہیں، یہ یا تو ان کو روک دینا چاہیے، یا ہم لوگوں کو ان کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں. پاکستانی یہ چیز نہیں ہونے دیں گے، اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو، اس کی حفاظت کریں گے. ہم آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں. یہ جو ہمیں پٹھانوں، پنجابی اور اس کو کر رہے ہیں، ہم نے اکٹھے مضبوط ہو کے کھڑے ہو کر اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، اپنے اداروں کے اوپر احتیاط کرنی ہے. ادارے کو بھی ہم بات کہتے ہیں، عمران خان نے کہا اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے، جنہوں نے کروایا ہے، ہماری فوجیوں سے، ہمارے جو محافظ ہیں ان سے جو مجبوری کروایا ہے، یہ بھولا نہیں جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے جو اتوار کا دن ہے، جو یوم شہداء، ہم نے ان کو بتایا کہ جو ڈی چوک ہے اب اس کا نیا نام
شہداء چوک رکھ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے شہداء چوک رہے گا. اور اتوار والے دن یوم شہداء یہ مقرر ہو چکا ہے. انہوں نے آج بڑی سختی سے اپنی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہدایت کی ہے اور انہیں خاص پوچھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو خوب پبلسائز کیا ہے, لوگوں کو بتایا کہ کون سی لوکیشن ہے. ہم نے باقیوں نے لائرز نے بھی بتایا کہ نہیں, لوگوں کو اس وقت نہیں پتا. تو انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں کیا گیا. تو انہوں نے بھی ہدایت بھیج دی ہے. اتوار والے دن صرف پاکستان میں نہیں, انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ سب یہ دن مقرر کیا جس دن آپ شہداء کے لیے دعا کریں گے, آپ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. اور یہ وہ دن ہے جو بھولا نہیں جائے گا. اس کے شواہد ہم نے ان کو بتایا اور لائرز نے بھی ان کو بتایا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنی ویڈیوز آ چکی ہیں, اتنے شواہد ہیں, اتنے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں کہ یہ چھپا نہیں سکیں گے. 4 دن روک لیں گے, 5 دن روک لیں گے, دھمکیاں دے دیں گے, لیکن شواہد بھی آ رہے ہیں, اداروں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں, ہسپتالوں میں سے بھی لوگ دے رہے ہیں اور شواہد جمع ہونا شروع ہو گئے اور بہت کئی ہزار شواہد نکل رہے ہیں. یہ تو اتنی بڑی فائل بن رہی ہے کہ یہ کبھی بھی چھپائی نہیں جا سکتی. تو آج نہیں تو کل سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. تو اس کے یوم جو شہداء ہے 15 تاریخ اتوار والے دن, اگر آپ کو پیغام نہیں ملا, میرے خیال میں پشاور میں کون سی جگہ ہے, کون سی نارن باغ ہے پشاور میں, لیکن اب میرے خیال میں باغ ناران ہے. انہوں نے کہا باغ ناران ہے جہاں پہ یوم شہداء کا دن مقرر جو ہوا ہے وہاں پہ سارے جمع ہوں گے. لیکن اب ان کی قیادت کے اوپر انہوں نے انسٹرکشن دے دی ہیں بڑی سختی سے کہ آپ ٹائم, وقت اور جو بھی لوگوں کو بتانا ہے وہ جلدی سے بتا دیں کیونکہ 3-4 دن رہ گئے. یہی ان کا پیغام تھا اوورسیز کے لیے. اوورسیز کے لیے جو پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ اتوار والے دن ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ اس حد تک نہ پہنچے, لیکن آپ نے ہمیں کیا کہتے ہیں دیوار سے لگا دیا ہے. یہاں پہ انصاف کی بجائے یہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہا کہ ہم اگر انہوں نے 2 ہمارے مطالبے نہ مانے, ایک جوڈیشل کمیشن, 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ ججز کے نیچے جو دونوں 9 مئی اور 26 نومبر کو اس کی تحقیقات کریں گے اور اس کی رپورٹ دیں گے اور جن جو ذمہ دار ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے. یہ ایک کمیشن, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. دوسری جو ناحق قید میں اور جو مزید آپ قید کرتے جا رہے ہیں, بس کر دیں, ان کو رہا کریں. یہ 2 مطالبات نہ مانے گئے تو انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے پاکستانیوں کو کال دے چکے ہیں کہ آپ اپنی ریمیٹنسز ڈالرز پاکستان نہ بھیجیں. یہ 2 مطالبات اگر نہ ہوئے تو ریمیٹنسز باہر کے اوورسیز پاکستانی پوری کیمپین وہ خود چلائیں گے, ان کے پیسے ہیں, ان کی مرضی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کا آپ نے ووٹنگ رائٹس دینے کو تیار نہیں ہے. یہ وہی اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے ساتھ آپ ان کو کال کر کے دھمکیاں دیتے ہیں. اور یہ وہی پاکستانی ہیں جن کو آپ نے کہا کہ آپ یہاں لینڈ کرو گے پاکستان میں, آپ جہاز سے اترو گے, ہم آپ کو حراست میں لے لیں گے. یہ وہی پاکستانی ہیں جن کے ڈالرز آپ مانگ رہے ہو, جن کے یہاں رشتہ داروں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. ان کی آپ یہاں رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہو اگر اپنی آواز باہر اٹھائیں. اس لیے یہ 2 ہی مطالبات ہیں. میں پھر سے دہرانے آئی ہوں کیونکہ عمران خان نے سختی سے جا کے کہا ہے بالکل یہ دوبارہ آپ دہرائیں گے. تو آپ کو میں نے دوبارہ 3ری دفعہ ان کا وہی دہرا کے میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں. مہربانی. یہ بہت اب عمران خان صاحب نے بہت اظہار برہمی کیا اپنی باہر کی لیڈرشپ پہ, کمپرومائزڈ پہ, بزدلوں پہ, اور کیٹیگوریکل انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے, ہم اس جنگ کو آگے لے کر جائیں گے اور ہم انصاف کے لیے اور جو بے گناہوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے انصاف کے لیے ہم لڑیں گے. اور عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ جتنا مرضی سرنڈر کرے, لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور اس کے عزم میں, جرت میں, جذبے میں, بہادری میں, دلیری میں اضافہ ہو رہا ہے. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ 3-4 دن بعد عمران خان ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں کہ مومنٹم بڑھے گا. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے دعا یاد رکھیں. اللہ کی صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب افتخار جدول صاحب, آج کے پروگرام کے ہوسٹ, تمام یہاں بیٹھے ہوئے معزز MNA صاحبان, MPA صاحبان, تمام یہاں پہ موجود معززین, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اس وقت عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا, اس مقصد کے لیے آج ایک فسطائیت کا اور ایک ایسے فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی روندا ہوا ہے, جنہوں نے پاکستان کے قانون کو بھی روندا ہوا ہے, جنہوں نے اخلاقیات کو بھی روندا ہوا ہے, انسانیت کو بھی روندا ہوا ہے.
اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ وقتی طاقت، یہ وقتی اختیار وہ ایک نظریے کو دبا سکتا ہے، وہ عوام کو وہ حقیقی آزادی لینے سے دبا سکتا ہے، یا وہ ان نوجوانوں کو جو کہ ایک جنون کے ساتھ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جن میں ان کا بہتر مستقبل ہو، اس کو دبا سکتا ہے۔ تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہی سوچ فرعون کی تھی، اور فرعون ہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا جو حال ہوا تاریخ میں وہ حال پڑھ لو، انشاءاللہ اس سے بدتر حال آپ کا ہونے والا ہے ان قریب۔ میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی لینے تک انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ابھی بھی گرفتار ہیں، زخمی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا پورا بھرپور خیال رکھیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے، انشاءاللہ فرض سمجھ کے ہم خیال کریں گے ان کا، اور انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے، یہ تحریک عمران خان کی آزادی تک جاری ہے، حقیقی آزادی کے اصول تک جاری ہے، اور جب تک ہم پاکستان میں وہ نظام نہیں لاتے کہ جس میں ہماری خودداری ہو، ہماری خود مختاری ہو، ہماری چادر اور چار دیواری کی پامالی نہ کر سکے، اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو، اس وقت تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ مجھے افسوس ایک بات کا ہے کہ میں ایک فوجی کا بیٹا بھی ہوں اور ایک فوجی کا بھائی بھی ہوں۔ ان قاتلوں نے، ان ظالموں نے اس دفعہ گولیاں فوج سے مروائی ہیں، اور اس کے بعد ان کے کچھ بے غیرت لوگ، یہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بے غیرت لوگ، خواجہ آصف ٹائپ، وہ ڈینٹونک تارا ٹائپ، اور کچھ بکاؤ صحافی بیٹھ کر جس طریقے کے مداری بن کر جو کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنے نہتے لوگوں پر گولی برسانے کے بعد ایک ایسی حکومت، ایک ایسا نظام، ایک ایسی ریاست، اور مداری بن کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں کوئی گولی نہیں چلی، کبھی کہتے ہیں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تو میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ خواجہ آصف، جب تو چلتا ہے نا تو تیری کمر کی لچک بتاتی ہے تو کتنا مرد ہے۔ یہ فوج کے سپاہی بھیج کر، رینجر کے سپاہی بھیج کر، پنجاب پولیس کو بھیج کر، وہ لچکی تو جو بدماش بنا ہوا ہے نا، کبھی خود آ سامنے، اپنا بیٹا لا، اپنا ورکر لا، خدا، پھر تجھے پتہ چلے گا کون کتنا بہادر ہے۔ میں پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں، میں رینجرز کو بتا رہا ہوں، میں فوج کے ان جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسا حکم جو آپ ان کا مان رہے ہیں اور اپنے لوگوں، نہتے لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ایسے رزق پہ لعنت ہے جو رزق تمہیں قاتل بنا رہا ہے، جو رزق تمہیں نہتوں پہ گولیاں برسوا رہا ہے۔ اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لینا، اور یہ سوچنا کہ کل تمہارے بچے کے ساتھ ایسا ہو تو تمہارے گھر پہ کیا گزرے گی، تمہارے خاندان پہ کیا گزرے گی۔ ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ ریاست ماں کے بجائے قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ ہمارے ہاتھے آج نہیں، آج سے پہلے بھی اتنی ہم نے جو مارچ کی ہیں اور ہم نے جو پروٹیسٹ کی ہیں، سووں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے لوگ ہمارے ہاتھے چڑھے، رینجر کے لوگ ہمارے ہاتھے چڑھے، ویڈیو موجود ہیں۔ ہم نے ان کو باحفاظت جانے دیا، بلکہ پہنچایا، کیونکہ ہم ان کو قوم کا بچہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے اس بات کا، ہماری یہ تربیت ہے کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے والدین ہیں، لیکن جو طاقت